خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں خرم شہزاد اور آج ہمارے خاص مہمان ہیں مولانا محمود مدنی صاحب. آج کل بہت زیادہ چرچاؤں میں ہیں کیونکہ کئی ساری ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے کہیں اور دو ٹوک کہیں. مولانا آپ کا خیر مقدم. مولانا کشمیر معاملے کو لے کر کے لگاتار آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اگریسو ہے, جان بوجھ کر ہے, سوچ سمجھ کے کوئی وہ نہیں ہے اس میں کہ اچانک ہو گیا, کوئی سوچ سمجھ کے کیا ہے اور بڑی بحث کے بات کیا ہے. اس ریزولوشن کو لانے میں 10 گھنٹے کی بحث ہے, الگ الگ سیگمنٹ میں ٹوٹل کریں گے تو 10 گھنٹے بحث ہوئی ہے. تو بحث کر کے سوچ سمجھ کے ایک ایک آسپیکٹ پر گھنٹوں گھنٹوں بحث کر کے الگ الگ لوگوں کو 4 مرتبہ بنائی گئی, پھر کاٹی گئی, پھر بنائی گئی, پھر کاٹی گئی, تب جا کر کے یہ ایک اتفاق رائے سے یہ ایک تجویز آئی ہے. اور یہ ایسا ایک آدمی کی بات نہیں ہے, یہ ایک انجمن کی بات ہے, ایک جماعت کی بات ہے جس کے 2000 سے زائد علماء نے بیٹھ کر کے اس کو پھر فائنل منظوری دی ہے. اور ملک کے نامور مقتدر علماء نے کہ 50 سے زیادہ لوگوں کی کمیٹی نے 10 گھنٹے کی بحث کے بعد اس کو منظور کیا ہے. سوچنے والے مفکر تھنکرز نے بیٹھ کر کے اس کو تیار کیا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے چلتے راستے پر کوئی چیز تیار کر کے دے دی گئی ہو. سمجھ لیجئے ضرورت کیوں پڑی. ضرورت اس لیے پڑی, آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو عمران خان لیڈ کرے گا. کشمیر کا نقصان ہی اسی وجہ سے ہوا ہے. کشمیر کو عمران خان لیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کشمیر کا لیڈر عمران خان بنے گا تو بھیا بن جائے, پر بھارت کے مسلمانوں کا لیڈر عمران خان نہیں بن سکتا. عمران خان نہ کبھی لیڈر تھے بھارت کے مسلمانوں کے, نہ ہے, یہ ایک سچ ہے. ہاں, جنیوا آپ گئے, وہ کوشش کر رہے ہیں اور جس فورم پہ وہ کوشش کر رہے ہیں محمود مدنی کو اسی فورم پر اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. پھر کرے گا, دوبارہ 6 بار کرے گا, 4تھی بار کرے گا, 5ویں بار کرے گا, جب تک زندہ ہے کرے گا. اس پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ کشمیریوں کو جو حقوق ملنے چاہیے, جس طرح سے دوسرے لوگ ملک میں آزاد ہیں اسی طرح سے ان کو حقوق ملنے چاہیے, وہ آواز دبائی جا رہی ہے. بالکل وہ ملنا چاہیے. اور کشمیریوں کا دیکھیے بنیادی بات ہے جس کو میں بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں, اس کے سمجھ میں لوگوں کی نہیں آتی. بھائی کشمیری ہے تو کشمیر ہے, کشمیری نہیں تو کشمیر نہیں. تو کشمیری ہی کشمیر ہے, کشمیری نہیں تو کشمیر نہیں. یہ ایک بنیادی بات ہے. تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ان کے بنیادی حقوق آ جاتے ہیں, ان کی تہذیب آ جاتی ہے, ان کا تمدن آ جاتا ہے, ان کی زبان, ان کا کلچر آ جاتا ہے, ساری چیزیں اس میں آتی ہیں, ان کا مذہب آتا ہے اس میں. تو ان چیزوں کے لیے تو جو لڑائی آپ لڑنے کو کہیں ہم تیار ہیں. آپ بتائیے کہ تمہیں یہ کام کرنے چاہیے, ہم کریں گے. آپ وزیر داخلہ سے ملنے گئے تھے ڈیلیگیشن کے ساتھ, ان کو یہ بات سمجھائی؟ بھیا ان کو نہیں سمجھائیں گے تو کس کو سمجھائیں گے؟ ان کو نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ کچھ سمجھ میں, ان کی کچھ سمجھ میں آئی؟ اب یہ بات تو وقت بتائے گا کتنی سمجھ میں آئی ہے, کتنی نہیں سمجھ میں آئی ہے, وقت بتائے گا. عمران خان لگاتار جب بھی ٹرمپ سے ملنے جاتے ہیں, ٹرمپ فوراً پیشکش کر دیتے ہیں کہ ہم کشمیر کے مسئلے میں ثالثی کے لیے تیار ہیں. کیا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے حل؟ ٹرمپ صاحب کو انگور کھٹے ہی ہیں, ملیں گے نہیں انشاءاللہ, یہ کھٹے ہی رہیں گے. ٹرمپ صاحب اس چکر میں ہیں کہ ایک تو ویسی پولیس مین بنے ہوئے ہیں ساری دنیا کے لیے, پر کشمیر کے معاملے میں ان کو دخل نہیں دینے دیا جائے گا. جہاں گئے ہیں وہاں بربادہ کیا ہے انہوں نے. پہلے ہمارا فلسطین کا مسئلہ تو حل کر دیں, اس کے بعد بات کریں. ہندوستان کا جو موقف ہے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے یہ تو کشمیر کے لے کر ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے 370 ہٹائی گئی اس کے بعد آپ نے اس کو سپورٹ کیا سیدھے طور پہ؟ نہیں, ایک بات سمجھ لیجئے, میں نے 370 کو کوئی سپورٹ نہیں کیا, نہ میں نے گورنمنٹ آف انڈیا کو سپورٹ کیا ہے, میں نے اپنے کنٹری کو سپورٹ کیا ہے. میں کنٹری کے ساتھ ہوں, میں دیش کے ساتھ ہوں, میں راشٹر ہت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے مجھے کسی کے ساتھ جانا پڑے میں اس کے ساتھ جاؤں گا. 370 پر سرکار کے ساتھ جانا راشٹر ہت ہے؟ ایک سیکنڈ ہے, میں کشمیر پر کشمیر کا نام لے کر بھارت کے مسلمانوں کا لیڈر بننے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہوں اپنے دیش کے ساتھ. سوری, آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیے پلیز, آپ بہت اچھے آدمی ہیں
اور میں آپ کا احترام کرنا چاہتا ہوں. پلیز بات صرف اتنی ہے, میں اپنے راشٹر کے ساتھ ہوں, راشٹر ہت میں. اب اس میں آپ اس کی کہانی کچھ بھی بنائیں, رنگ بھرنے کی کوشش کریں, وہ آپ آزاد ہیں اس کے لیے. میں نہیں ہوں. نہیں, جو آپ نے کہا میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں, دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں, شاید آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں میں, کیونکہ میں ذرا کم پڑھا لکھا آدمی ہوں. آپ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, میں ذرا کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, تو میں کہہ رہا ہوں, پھر دوبارہ کہتا ہوں, بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے میں دوبارہ سے کہتا ہوں, پھر دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. میری اپنی سرکار چلانے والوں کے ساتھ, سرکار چلانے والی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, سرکار چلانے والے لوگوں کا ایشوز کو ہینڈل کرنے کے طریقے کے ساتھ ڈفرینسز ہیں, بالکل ہیں ڈفرینسز. وہ ڈفرینسز ہیں اور شاید رہیں گے بھی, ہو سکتا ہے ختم بھی ہو جائیں فیوچر میں, لیکن زیادہ امکان اس کے یہ کہ رہیں گے. ان سب چیزوں کے باوجود, بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے, میں اپنے ملک کے ساتھ ہوں. جہاں ملک کا معاملہ آ جائے گا وہاں پھر دوسری بات نہیں ہوگی. اتنی سی بات ہے. اس میں تو کوئی پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں میری بات. دوبارہ سے پھر کہتا ہوں, دیکھیے, میرے اور بہت سارے لوگوں کے اس ملک میں سرکار کے ساتھ, سرکار جو پارٹی چلا رہی ہے اس پارٹی کے ساتھ ڈفرینسز تھے, ہیں, اور ہو سکتا ہے رہے بھی. میرے بھی ہیں, بہت سارے ڈفرینسز ہیں مجھے. ان ڈفرینسز کے باوجود میں اپنے ملک کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. ملک کو جہاں ضرورت پڑے گی, ملکی معاملے میں جہاں میں مناسب سمجھوں گا, ضروری سمجھوں گا, وہاں میں جس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا پڑے کھڑا ہوں گا. اپوزیشن جو سوال اٹھاتا ہے لگاتار, وہ غلط ہے. مبارکباد ہے اپوزیشن کو, لیکن اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے. سب سے کہتا ہوں, ہر جگہ کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں. پارلیمنٹ کی تقریروں میں بھی موجود ہے. اس وقت میں جو پارٹی آج سرکار میں ہے اور اس وقت اپوزیشن تھی, اس کے بارے میں بھی میں نے کہا تھا, نام لیے بغیر. لیکن نام لیے بغیر کہتا ہوں میں ہمیشہ. گالی دینے کا مجھے شوق نہیں ہے. گالی دے کر کے لوگ لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں, میں گالی کھا کر کے تیار ہوں, لیکن لیڈر بننے کا مجھے کوئی کوشش منظور نہیں. چھوٹا سا ورکر ہوں, ایمانداری سے جو لگے گا اس کو کہوں گا. مجھے ایمانداری کا بھی کوئی دعویٰ نہیں, جو صحیح لگے گا وہ کہوں گا. ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, اور غلط معلوم ہونے پر اس کو اقرار کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے, ابھی جو وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی تو آپ لوگ خود ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے یا ادھر سے بلاوا آیا تھا کہ کشمیر کو لے کر کے آپ لوگوں نے؟ نہ, یہ آپ اس بھول بھلائیے میں ہم مجھ کو مت پھنسائیے. بلاوا بھی ہو سکتا ہے, میں خود بھی جا سکتا ہوں. میرا وزیر داخلہ ہے, میرے ملک کا وزیر داخلہ ہے, میرے ملک کا وزیر اعظم ہے, میرے ملک کا وزیر تعلیم ہوگا, وہ اس کے ساتھ 500 مرتبہ جائیں گے, وقت مانگ کر کے جائیں گے. میرے پاس یہ اف اینڈ بٹ کچھ نہیں ہے کہ بلاؤ گے تو جائیں گے. نو, ہم ہمیشہ جانے کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں ضرورت سمجھیں گے, ہم وقت مانگیں گے, وقت دیں گے, جائیں گے. نہیں وقت دیں گے, نہیں جائیں گے. آپ تو چلے گئے, لیکن اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ملنا نہیں چاہتے, بات نہیں کرنا. وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. یہ اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے کام کرنے کا طریقہ ہے. میرے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں بار بار ملوں گا, بار بار جاؤں گا, بار بار بات کروں گا. میں روکنا چاہوں گا, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, کہیں جائیے گا مت, بہت جلد لوٹ کر آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. آج ہمارے خاص مہمان ہیں مولانا محمود مدنی صاحب. مولانا, جب NRC کی بات ہوتی ہے, آپ وزیر داخلہ کے پاس گئے تھے, وہاں بھی بات ہوئی تھی, اس سے پہلے آپ نے چیلنج کیا تھا NRC کو لے کر کے, کافی خبریں آئی تھی اس طرح کی. یہ کون سی ٹیوننگ ہے, آپ نے ادھر کہا اور ادھر سرکار نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم پورے ملک میں کریں گے؟ نہیں, وہ پہلے سے فیصلہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. ہمارا کہنا تو صرف اسی وجہ سے ہے, 2 وجہوں سے. ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان گھسپیٹیا نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر تہمت البتہ ضرور ہے گھسپیٹیا ہونے کی. تو اگر ایک مرتبہ سارے ملک میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ بن جائے گا, جو دنیا کے اکثر ملکوں میں بنا ہوا ہے, اکثر سے زیادہ ملکوں میں بنا ہوا ہے, تو ہمارے اوپر سے یہ تہمت بھی ہٹ جائے گی. ایک بات. اور اگر کچھ تھوڑے سے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, وہ ہیں, تو یا تو ریگولرائز ہو جائیں گے یا نکال دیے جائیں گے. تو ٹھیک ہے, ہمارے ملک کی ریسورسز پر باہر کے لوگ کیوں قبضہ کریں, اور جو ہیں اصلی انڈین, ان کو سٹیزن شپ کا پورا ایک اطمینان بخش صورتحال ہو جائے گی. تو میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں, مسلمانوں کے حق میں ہے یہ. بالکل, مجھے ایسا لگتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میں رانگ ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہتر ہی ہوگا. بہت دن ہو گئے تہمت سہتے سہتے.
असम में जिस तरह से एनआरसी हुई, जी। उसके बाद वहाँ 19 लाख लोग के करीब बाहर हो गए हैं और कई तरह के मसाइल खड़े हुए हैं, कई तरह के सवाल भी वहां पर उठ रहे हैं। एक सवाल जो उठाया गया वो मेरे सामने आया, मैं आपको बताता हूं कि ऐसे लोग शामिल कर लिए गए हैं एनआरसी करने के लिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनको तनख्वाह मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कन्विक्शन करेंगे तब उनकी सैलरी और तनख्वाह जारी रहेगी। पता नहीं, मैंने सुना नहीं है। इसके ऊपर हमारी जमीयत के सूबाई जिम्मेदारान मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ से भी एक डेलीगेशन जा रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं शकील अहमद सैयद साहब। बहुत शुरू से वो आसाम के इस सिटीजनशिप वाले मामले को देख रहे हैं, 30 साल से, तकरीबन 25-30 सालों से। तो वो भी जा रहे हैं, तो वो आने के बाद रिपोर्ट करेंगे कि क्या सूरत हाल हुई है वहाँ, और फिर उसके बाद मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एनआरसी हुई वहां पर, अब ये एनआरसी होगी तो इससे खौफ का माहौल पैदा नहीं होगा? क्योंकि कई तरह की बातें हो रही हैं। खौफ होना भी चाहिए थोड़ा सा, ताकि हम लोग अपनी तैयारियां ठीक से कर लें। अगर हम बेफिक्र हो जाएंगे तो ठीक तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो खौफ होना भी चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए। डरे, एहतियात रखें, होशियार रहें, पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मुसलमान को कोई पैनिक में पड़ने की जरूरत है। जमीयत जिस तरह से एक बहुत बड़ी तंजीम है, उसके जमीन तक उसके कहीं ना कहीं कारकुन मौजूद हैं, आप लोगों ने किसी तरह की अवेयरनेस की, बेदारी के लिए तैयार? हाँ, रेजोल्यूशन यहाँ आया है और अब इसके लिए बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करवाया जा रहा है। बेंगलोर की टीम है, वो लोग तैयार कर रहे हैं और उसको फिर अपने वर्कर्स को, जिलों के लेवल के जो वर्कर्स हैं हमारे, उनको जमा करके उनको तरबियत दी जाएगी कागजात के हवाले से। लेकिन ये भी तब पूरी तरह हो पाएगा जब एक मरतबा अनाउंसमेंट हो जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या फॉर्मेट होगा और उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो लेकिन हम लोगों ने इनिशियल तैयारी शुरू कर दी है इसके लिए। ऐसी क्या बात है कि मौलाना महमूद मदनी कहते हैं कि कश्मीर पर हम सरकार के साथ हैं? अरे पर हम सरकार सॉरी, अभी वापस आई है। कश्मीर पर हम सरकार के साथ नहीं है, सॉरी, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। एनआरसी की बात मत करिए, अभी कश्मीर की बात। कश्मीर पर हम सरकार के साथ बिल्कुल नहीं है। कश्मीर पर हम अपने राष्ट्र के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं, सरकार के साथ बिल्कुल नहीं। बहुत डिफरेंसेस है हमारे सरकार के साथ, देश के साथ। सवाल जब पैदा होता है, जब आरएसएस सरबराह मोहन भागवत कहते हैं कि एक भी हिंदू देश छोड़कर नहीं जाएगा, तो क्या सिर्फ मुसलमान देश छोड़कर जाएंगे? देखिए, अब इसका एक तो ये कि किस पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा है वो मुझे देखना जरूरी है। आपसे सुन रहा हूं, कहीं एक हेडिंग भी पढ़ी, किसी आज ही की नई खबर निकली है, तो किस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा है, किस तरह कहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की बात उनको नहीं कहनी चाहिए। जिस तरह के वो बड़े लीडर हैं, उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि कोई भी इंडियन सिटीजन इसके नाम पर हरिस नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, जरूर हैं, जिनको हम इंडिया की सिटीजनशिप देंगे, तो ये भी ठीक है उनको कहना, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। क्योंकि पड़ोसी मुल्कों में रहने वाले गैर मुस्लिम अगर अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं और वो इंडिया में आना चाहते हैं, तो इंडिया को उन्हें अपनी सिटीजनशिप का उनके लिए खोलना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, उनको देना चाहिए। असल इशारा जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया है उसको लेकर के है। उसमें ठीक है, मुझे उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा एतराज नहीं नजर आता है। मुझे जाती तौर पर, हमारे बहुत सारे भाइयों को है इस पर एतराज, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा एतराज नहीं नजर आता है अगर चंद लाख या 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख लोग पड़ोस के मुल्कों से यहाँ आ जाएं और उनको वो कर लिया जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान यहाँ है तो क्यों आएगा? अपना मुल्क छोड़कर, मुसलमान अपने मुल्क का छोड़कर यहाँ मेरे यहाँ क्यों आएंगे? नो, मुझे कोई मुसलमान नहीं चाहिए यहाँ, मुझे नहीं जरूरत है किसी मुसलमान की। बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बल्कि कोई मुसलमान अगर इस तरह से घुसपैठिया बन करके यहाँ आए तो हमें और आपको सबको मिलकर के उसे निकालना चाहिए। क्यों? यह अपनी सोच को हमें बदलना है, इस तरह हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना है। पर मुसलमान क्यों आएगा मुसलमान मुल्क छोड़ करके? भाई मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है ना, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां से कोई मुसलमान क्यों आएगा? क्या जरूरत है मुसलमान को यहाँ वेलकम करने की? ना आपको जरूरत है ना मुझे जरूरत है।
اب جس طرح سے آسام میں 12 لاکھ نان مسلم NRC سے باہر ہو گئے ہیں، تو یہ فیصلہ آسام کے لوگ کریں گے نا، آسام کے لوگ کریں گے کہ انہیں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. میں کیوں ہوتا ہوں اس میں بولنے والا کہ ہاں رکھو یا نہیں رکھو؟ نو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ایسی بیوقوفی میں پڑھنے والا نہیں ہوں. آپ پڑھیں، آپ، مجھے نہیں پڑھنا. ایک سوال جو اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا پر، کافی زیادہ اٹھ رہا ہے، کہ آپ نے ایک بیان دیا جس میں کہا کہ اورنگزیب سے بہتر پیشوا میں اس بارے میں بہت صاف بات کرنا چاہتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے الگ الگ پارٹ ہیں. ایک پارٹ ان کا نجی زندگی کا ہے، وہ بہت شاندار ہے. میں ان کی جوتی کے خاک کے برابر نہیں ہوں. جیسا بڑا ہے، واقعہ ہے کہ کتنے بھی ہم اچھے بن جائیں ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، برابر کے سوچ بھی نہیں سکتے. دوسرا ان کا حکمرانی کا ہے. تو حکمرانی کے پارٹ میں انہوں نے زیادہ تر کام جو ہیں وہ غیر مسلم ہندو جنرلوں سے لیا ہے، ہندو لوگوں سے لیا ہے. آپ دیکھیں گے اسی طرح مندروں کو بہت ساری چیزیں دی ہیں انہوں نے. اس کے مقابل میں شیواجی مہاراج کو دیکھیں گے تو ان کے پاس بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. مثلا ان کا جو سب اکانومی دیکھنے والا آدمی تھا وہ مسلمان تھا. ان کا جو سب اسلحے کے ذخیرے دیکھنے والا آدمی تھا وہ مسلمان تھا. اور مسجدوں کے لیے، قرآن کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے آرڈرز دیے ہیں، جو تنبیہ کی اپنی فوجوں کو، اپنے افسران کو، بہت شاندار ہے. ایک بہترین سیکولر حکمراں کی چیزیں ان کے ہاں ملتی ہیں. تاریخ میں ایسا ثابت کیا گیا یہ ہندوؤں کے دشمن تھے، وہ مسلمانوں کے دشمن تھے. وہ مسلم آئیکن ہے، یہ ہندو آئیکن ہے. میں اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہوں، اس آئیڈیا کو مخالفت کرنا چاہتا ہوں. نو، وہ دونوں راجا تھے. یہ تو بہت اچھی بات ہوئی. اگر مسلم غلطی یہ ہوئی ہے، میری غلطی ہوئی، اس غلطی کو مان رہا ہوں، وہی پا رہا ہوں. میری غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے سب سے بڑا بھارت بنایا، میں نے انہیں 8 نمبر دے دیا. سوری، میں واپس لیتا ہوں اسے. آپ سے بھی سوری کہتا ہوں، آپ کے قارئین کو بھی سوری کہنا چاہتا ہوں. نو، اب کتنے نمبر؟ برابر ہے. 10-10 بن جائے. ہاں، دونوں کو 10-10 مل جائیں گے. ابھی جب ہم بات کرتے ہیں ملک کے حالات کی، تو جب مولانا محمود مدنی جاتے ہیں سرکار کے پاس تو صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، دیش کی بات کیوں نہیں کرتے، روزگار کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کبھی کبھی اس طرح کا سوال ذہن میں آتا ہے. کیا بھی ہے، اس مرتبہ بھی کچھ کیا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ سب چیز کو ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے، ہم لوگوں کی یہ کمزوری ہے. ہمیں انوائرمنٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے. سب سے بھیانک مسئلہ ہو گیا ہے. ہمیں انوائرمنٹ پہ بات کرنی چاہیے، امپلائمنٹ کی جنریشن کے اوپر بات کرنی چاہیے، روپے کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اکانومی پہ بات کرنی چاہیے. مسلمان کرتے رہیں گے، یہ کب تک چلے گا؟ ملک کرنا چاہیے. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے، ہم اس میں پیچھے ہیں. یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ ہمیں اس میں اور آگے آنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے جنرل ایشوز پہ. وہاں روکنا چاہوں گا، یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، کہیں جائیے گا مت، بہت جلد لوٹ کر آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. آج ہمارے خاص مہمان ہیں مولانا محمود مدنی صاحب. مدنی صاحب، 370 کی بات ہوتی ہے تو میں نے کئی جگہ سنا 370 ہٹا دیا، نہرو کی غلطی تھی، پنڈت نہرو ہمارے وزیر اعظم رہے. 341 بھی تو انہیں کی غلطی تھی. اس کی بات کوئی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے. شکایت تو ہونا لازمی ہے. ہاں ٹھیک ہے، جائز شکایت ہے، ٹھیک ہے، سب کی بات کرنی چاہیے. 371 کی بات بھی کرنی چاہیے. 370 کی کیوں بات کریں گے؟ 371 کی بات بھی ہونی چاہیے نا. یہ بہت کیا ڈفرینس ہے دونوں میں. اور عام اسٹرگل وہاں بھی ہو رہی ہے تو اس کی بات بھی ہونی چاہیے. نہیں ہوتی، نہ آپ کریں نہ میں کروں. جب 370 کی بات کریں گے تو 371 کی بات بھی کریں گے. 371 تو کئی بہت ساری ریاستوں میں ہے، ABCD ایک لمبی فہرست. ارے بھیا، میرے جیسا آدمی بھی ہے ان ریاستوں میں جانا چاہے تو اس کو باقاعدہ پہلے سے پاس بنوانا پڑتا ہے ویزے کی طرح سے. آپ بنا پاس کے انٹر نہیں ہو سکتے انڈین ہونے کے باوجود. اس سے بہت زیادہ زمین خریدنے تو بہت دور کی بات ہے. آپ انٹر بھی نہیں ہو سکتے اروناچل پردیش میں. جا کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا آپ کو. میزورم میں نہیں جا سکتے آپ بنا ایڈوانس میں پاس بنوائے ہوئے، انٹری پاس. تو آپ چاہتے ہیں، لینڈ پرمٹ بولتے ہیں اسے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو دو رخی رویہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. دو رخی رویہ ختم ہونا چاہیے. میں وہاں سے 371 نہیں ختم کرنا چاہتا، بالکل نہیں ختم کرنا چاہتا. ایک ڈھیلا ڈھالا فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے، جوڑ ہونا چاہیے. یہ کنٹری کے فیور میں ہے. کنٹری کے فیور میں یہ نہیں ہے کہ آپ گریپ کر لیں سب کچھ.
نو کبھی فیور میں نہیں ہے. لیکن یہ بس یہی ہے, میں اس سبجیکٹ پہ بھی بات نہیں کروں. مولانا ابھی آپ لوگوں نے جو ایک ریزولوشن پاس کیا, مجھے بہت تاریخی لگا وہ. آپ لوگوں نے کہا کہ 12ویں تک مدرسوں میں جو مدرسے ہیں وہاں پر ماڈرن ایجوکیشن کا انتظام کیا جائے. یہ اگر یہ ہو رہا تو دیر کیوں ہو گئی؟ بہت پہلے سے ہو رہا ہے. جمعیت علماء ہند, میں آپ کو پرانے ریزولوشن دکھاؤں گا, بہت پہلے سے 30 سال 40 سال سے جمعیت علماء کہہ رہی ہے. اور 3000 سے زائد مدرسے ہیں جو پرائمری ایجوکیشن اور کہیں کہیں سیکنڈری تک بھی پڑھا رہے ہیں, ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں پورا. باقاعدہ سرکاروں سے, اسٹیٹ ایجوکیشن بورڈوں سے منظوری لے کر کے چلا رہے ہیں. اور کئی جگہوں کے پرائمری اسکول ایسے ہیں جو ہسٹورک ہیں, یعنی شاندار رزلٹ دے رہے ہیں, بہترین رزلٹ دے رہے ہیں. تو پہلے سے چل رہا ہے, لیکن اب ہم یہ اپیل کر رہے ہیں سب کو اس میں شامل کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اچھا عالم اگر وہ عالم ہونے کے بنیادی مقصد کو پورا کر سکتا ہے, ناٹ فار امپلائمنٹ, نو امپلائمنٹ کے مقصد سے نہیں, بلکہ ایک اچھے عالمانہ کردار کی جس کی ضرورت ہے وہ ادا کرنے کے لیے اس کو سائنس یعنی نیچرل سائنس اور یہ جو سوشل سائنس, جیوگرافی اور میتھ اور زبان, یہ سب میں 12ویں کلاس 12th اسٹینڈرڈ کا سینئر سیکنڈری لیول کا یہ ساری علوم میں مہارت ہو اس اسٹینڈرڈ کی 12ویں کی, تو وہ ایک مناسب عالم کا کردار ادا کر سکتا ہے سوسائٹی میں. یہ مشورہ ہے یا اس پر کام بھی ہو رہا ہے؟ ابھی تو مشورہ ہی ہے, لیکن کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. کیا کوئی کمیٹی وغیرہ بنائی گئی؟ جی ہاں, ایک میٹنگ بھی ہم بلا رہے ہیں اگلے ہفتے اس سبجیکٹ پہ. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو علماء ہیں ہمارے پرانے روایات کے تئیں کافی زیادہ پر حوصلہ رہتے ہیں, وہ جب انہوں نے سر سید کی بات نہیں مانی تھی ان سے نہیں, یہ تو بات دیکھیے, سر سید کو اس سے مت جوڑیے. یہ بات ایسی ہے کہ اس میں ہم نے اس کریکولم کو جو آلریڈی چل رہا ہے نصاب, اس کو چھیڑنے کی بات بالکل نہیں کری ہے. ہم تو انہینس کرنے کی بات کر رہے ہیں اور بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارا یقین ہے کہ ہم اپنے بزرگ, ہمارے اساتذہ, ہمارے ٹیچرس ہیں سب, یہ جو سینئر علماء ہیں, ہم انشاءاللہ ان کو اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ فائدے کی چیز ہے, نقصان کی چیز نہیں. کیا دارالعلوم دیوبند اور ہمارے دوسرے, اب دیکھیے جب وقت آئے گا اس کا, پہلے ایڈوانس میں کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند خود ایک بہت عظیم الشان ادارہ ہے, اپنے فیصلے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے. اور وہاں ہمارے سب ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. وہ ہمارے ٹیچرز, مجھے امید ہے کہ کچھ مناسب فیصلہ ہوگا, اور جو بھی ہوگا وہ امت کے حق میں ہوگا, چاہے اس ریزولوشن کے فیور میں آئے چاہے اس ریزولوشن کے خلاف بھی آئے, تو بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ہمارے فیور میں ہے. ہمارا ان سے اپنی امیدیں ہیں ہماری بہت. ایک آخری سوال, میں نے ایک کلپ دیکھی آپ کی جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دارالعلوم دیوبند کی بات ہو رہی ہے, دین کی بات ہو رہی ہے, اسلامی اداروں کی بات ہو رہی ہے, کہ نظام مصطفیٰ چھوڑ کر ہم نے ہندوستان کو اختیار کیا ہے. یہ بات جو میں کہنی ہے کہ ہم نے اس آئیڈیا کو مسترد کیا, جو آئیڈیا محمد علی جناح نے پیش کیا تھا, جو اپنی زندگی میں نظام مصطفیٰ جاری نہیں کر سکا, وہ قوم کی زندگی میں نظام مصطفیٰ جاری کرے گا. ایک بات, آ جائیے ان الفاظ کے اوپر, تو ان الفاظ کو جب پوری تقریر کو آپ سنیں گے تو یہ کنفیوژن نہیں ہوگا, لیکن وہاں الفاظ کو دیکھتے ہیں تو یہ کنفیوژن ہوتا ہے. اتنے الفاظ کو میں نے بھی دیکھا تو مجھے لگا باپ رے یہ تو کفر ہو گیا. تو میں اس کے لیے رجوع بھی کرتا ہوں, معافی بھی چاہتا ہوں, اور اس کی تردید بھی کرتا ہوں, اور یہ کہتا ہوں کہ ایسا جملہ کوئی بولے گا تو میں اس سے لڑوں گا. نظام مصطفیٰ کے ساتھ ہیں آپ؟ ہر حال میں ساتھ ہیں, لیکن جو وہاں کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کیونکہ وہ صرف زبانی دعویٰ تھا, حقیقت کچھ نہیں تھی اس کی. وہ لوگوں کا ایموشنل بلیک میلنگ کرنے کے لیے وہ کیا گیا تھا, ورنہ 70-75 سال ہو گئے, کہیں نظر آیا؟ جی ہاں, بہت بہت شکریہ. آج کی خاص ملاقات میں بس اتنا ہی. آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے اسی وقت, تب تک کے لیے آداب.